سلام عليك يا أبا عبد فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات. اور بلند صلوات. عارف بھائی، یہ جتنے کیمرہ مین ہیں ان سب کی میٹنگ بٹھا دیجیے مجلس کے بعد، اور یہ طے کر لیں کہ انہیں کیسے ریکارڈنگ کرنی ہے، کیونکہ میں حاضری کی مجلس پڑھنے آیا ہوں. جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، میں ان کے لیے مجلس ضمن کرتا ہوں. اصلی آپ کے لیے ہے مجلس. تو اصلی لوگ اگر متاثر ہو جائیں گے ہمارے کیمروں سے اور ہمارے اس پورے سسٹم سے، تو پھر اس کو بند کرنا پڑے گا. تو پہلی ترجیح ہمارے دوستوں کی ہے، تو ان کی میٹنگ کرا دیجیے. ان لوگوں کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے، ایک کوئی کر لے گا، سب کو دے دے گا بعد میں، اور پھر اپنا اپنا لوگو بعد میں یہ خود لگا لیں گے. اصل مسئلہ اس کا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. ایک اور بلند صلوات. تھوڑا سا آگے آ سکیں گے کہ نہیں؟ صلوات پڑھتے ہوئے سورہ مبارکہ احزاب کی 39ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور آج اتفاق سے میں اپنا پرانا ریکارڈ دیکھ رہا تھا، تو 10 سال پہلے، 10 سال تو ہو گئے ہیں یہ خمسہ وقت، یہ اربعہ پڑھتے ہوئے، یہ 4 روزہ مجالس کو. 10 سال پہلے 1435 ہجری قمری کا جو مجالس تھی میری یہاں جو پڑھی ہے میں نے، ان کی آیت، ان مجالس کے لیے بھی جو آیت میں نے لی تھی وہ یہی آیت لی تھی. تو
10 سال پہلے جو آیت جس پہ جو بات میں نے غور کی تھی اس سے ذرا یقیناً میرے معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے، میرے اسٹڈی میں بھی بہتری آئی ہے، مسلسل طالب علم ہوں اور اپنے علم کو بڑھانے کی، اپنی معلومات کو بڑھانے کی کوشش رہتی ہے۔ آیت سن لیجیے ایک مرتبہ، اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، اور وہ لوگ کہ جو مبلغ ہیں، پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغاموں کو۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغاموں کو، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب کے لیے اور اعمال کی شمارش کے لیے، نیکیوں کی گنتی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچائیں، رسالات اللہ، اللہ کے رسالتوں کو، اللہ کی رسالتوں کو پہنچائیں۔ اچھا، یہ جو منصب ہے، یہ جو مقام ہے، یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جب وہ نمائندے ہی اللہ کے ہیں، جب ان کا کام ہی اللہ کے ساتھ ہے، جب ان کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ کسی اور سے کیوں ڈریں گے؟ انہیں کسی اور سے کیسا خوف؟ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغاموں کو یا پیغامات کو یہاں پہنچاتے ہیں؟ مبلغ رسالات اللہ ہیں، اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں۔ پہلے تو میرے محترم مجمع، میرا سننے والا، میرے محترم سامعین، اللہ نے ایک گھرانے کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ جس عظمت کے ہم مرید ہیں، جس عظمت کی بنیاد پر ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے مولائی ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، اور وہ جتنے بھی کمالات ہیں اگر ان کی ایک لسٹ بنائے تو ایک طویل فہرست بنے گی جو اس گھرانے کو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہے۔ ہم سب فطری طور پر، یعنی ہم انسان فطری طور پر کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں، ہم عظمتوں کو، فضیلتوں کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو، کمالات کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی ہم خود کیونکہ کمال چاہتے ہیں، خود اپنے اندر کمال چاہتے ہیں، تو جو چیز جو چاہتا ہے اسے وہ چیز کہیں نظر آ جائے تو وہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطریات کا حصہ ہے۔ ہم سب علم چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب علم چاہتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آگے آ جائیے، اچھا نہیں لگے گا، ایک صلوات اور ذرا نبی اور علیہ اور بلند صلوات ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے علم اچھی چیز ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی گردن ہلائیے گا۔ علم کا ایک حسن ہے، ایک کمال ہے، تو ہم سب علم چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم سے پیار نہ ہو، علم رکھنے والے سے محبت نہ ہو، دانشوروں سے ہمارا تعلق نہ ہو؟ ایسے ہی عزیزان گرامی، سخاوت کمال ہے یا نہیں؟ یعنی حتیٰ جو کنجوس ہے نا وہ بھی کہتا ہے سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن سخاوت کوئی نہیں ملے گا انسان ایسا آپ کو جو سخاوت کے خلاف جائے گا۔ تو جب سخاوت اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے، تو جو بھی سخی ہوگا وہ ہمیں اچھا لگے گا۔ یہ ہمارا فطری مسئلہ۔ یہی آپ لیجئے، ایسے ہی شجاعت، بہادر لوگوں کے قصے سننا، سنانا اور پھر اس سے اثر لینا، یہ ہم سب کی فطرت کا حصہ ہے۔ جی عزیزان گرامی، یہ جو کمالات ہیں، یہ کمالات
اللہ چاہتا تو ہمیں بہت سارے دروازوں پر بھیج دیتا، لیکن اس نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں ایک ہی گھر میں کمالات رکھ کر تعارف کرنا ہے، اہل بیت کا گھرانہ، یعنی اسی گھرانے میں اللہ نے علم بھی رکھ دیا، اسی گھرانے میں اللہ نے سخاوت بھی رکھ دی، اسی گھرانے میں شجاعت بھی رکھ دی، یہی غیرت بھی رکھ دی، یہی عزت بھی رکھ دی۔ تو جیسے ابھی آیت ہے نا الذین یبلغون رسالات اللہ، ایسے ایک اور آیت بھی ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ ایک گھرانہ وہ ہے کہ جو انفاق کرتا ہے، عطا کرتا ہے اس وقت کہ جب ان کے پاس ہوتا ہے اور اس وقت کہ جب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا گھرانہ بھی ہے جن کے پاس ہو تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہو تب بھی دیتے ہیں۔ ہو تو دینا سمجھ میں آتا ہے، نہ ہونے پر کیسے دیتے ہوں گے؟ تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک درونی کیفیت ہے، ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت سے بخشش جھلکتی ہے، عطا جھلکتی ہے، دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لفظوں کو اگر میں یوں بدل کے کہوں کہ اگر ہم دینے والے ہوتے تو ہمارے پاس پیسہ بھی ہوتا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ دینے والا ہوگا، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ایسے ہی الذین ینفقون فی السراء، اب یہ تعارف ہو رہا ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ ان کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، مگر وہ غصے پر قابو رکھتے ہیں، وہ اپنے غضب پر قابو رکھتے ہیں اور وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک یہ تعارف ہوا، ایسے ہی سورہ مبارکہ حجرات کے اندر تعارف ہوا اس خانوادے کا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ صاحبان ایمان تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے۔ یعنی اب اس آیہ کریمہ میں اس گھرانے کا تعارف ایسا ہوا کہ یہ شک کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ کانوا بآیاتنا یوقنون، یہ اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ان لوگوں کے، ان ہستیوں کے لیے کہا کہ کانوا بآیاتنا یوقنون، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو ہماری آیات کے اوپر، اللہ کی آیات کے اوپر، ہماری آیات پر اللہ کہہ رہا ہے وہ یقین کامل رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یرتابو، شک کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں ثم لم یرتابو، پھر ان کی زندگیوں میں شک نہیں ہوتا، یعنی تردد کی زندگیاں ان کی نہیں ہوتی۔ میں اگر قرآن کی زبان میں ہی کہوں تو آیات متشابہات نہیں ہوتے، وہ آیات محکمات ہوتے، جمے ہوئے پہاڑ کی طرح، گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح، بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جانے والے لوگ، بلکہ لفظوں کو یوں کہوں کہ طوفانوں کا رخ موڑنے والے لوگ۔ اس گھرانے نے ایسے اپنا گویا کردار پیش کیا۔ اسی آیت کو تھوڑا سا اور آگے سن لیجئے، اسی سورہ حجرات کی 15ویں آیت کو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے بھی، یعنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہے۔ اور اگر مال کا ترجمہ لغوی لیں، کیونکہ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے، تو لغت میں ایک اور مطلب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اصطلاح میں بھی وہی مطلب ہو۔ مثلا مال، اس آیہ کریمہ میں لفظ مال کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے المال الذی یمیل الیہ النفس۔ مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہے۔ ہم جس چیز سے پیار کرتے ہیں وہ مال ہے۔ اب کبھی کرسی مال ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اب
کبھی کرسی بھی مال ہو سکتا ہے، یعنی اب اللہ کی راہ میں کبھی کرسی چھوڑنے کو تیار ہے نہیں؟ یعنی ہاں صحیح کہا آپ نے، نہیں کہہ کے یہی ہو رہا ہے، یعنی ایسا بھی ممکن ہے کوئی کرے گا ایسا کہ اللہ کی راہ میں اپنی کرسی چھوڑ دے؟ یہاں تو 1 گھنٹے کی میٹنگ میں کسی گورنر کسی وزیر سے میٹنگ ہو رہی ہو تو وہ کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ جو مہمان وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کرسی چھوڑ کر کہیں پانی بھی پینے چلے گئے تو کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا، اتنا زیادہ کرسی سے پیار ہے۔ تو یہ ایک عجیب ماحول ہے۔ مال کرسی بھی ہے، مال شہرت بھی ہے، مال اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، لہذا ہر وہ چیز جس سے پیار ہو محبت ہو اسے اللہ کی راہ میں دینا گویا مال کا جہاد۔ کبھی اولاد سے، اب حضرت ابراہیم جو حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں وہ ایک اعتبار سے مال کا جہاد ہے، اپنی میلان مال اس خاندان کا لفظ ہے، رغبت، جی فلاں چیز سے میلان ہو رہا ہے، فلاں چیز کی طرف میلان بڑھ رہا ہے، فلاں چیز کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، اس خاندان کا لفظ مال۔ اس خانوادے کا ایسے اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے مال کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان کے بھی ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب اس آیت میں اہل بیت کی نشانیوں کو اللہ نے بیان کر کے آخر میں فرمایا یہی لوگ سچے ہیں۔ جب اس آیت میں سمجھ میں آ جائے کہ ان نشانیوں والے لوگ سچے ہیں تو پھر اب دیر کیوں لگے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ایک آیت میں اللہ بتا رہا ہے یہی سچے ہیں، دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب نشانیوں کے ساتھ ہمیں ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، علامتوں کے ساتھ ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ بڑا حسین خطبہ ہے اہل بیت کی عظمت پر مولا علی کا نہج البلاغہ میں۔ اس خطبے میں فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا۔ اس زمانے میں ایک بحث چھڑی مولا کے دور میں کہ صاحب یہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، تو مولا نے اس کا حل دیا، اس میں رہنمائی فرمائی۔ فرمایا اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا، بلکہ فرمایا یخبرو علمہم عن علمہم، یخبرو علمہم عن علمہم، ان کا علم ان کے علم کا پتہ بتائے گا، ان کی مضبوطی بتائے گی تمہیں کہ یہ اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کا استقامت اور ان کا میدان میں رکنا حلم اور بردباری بتائے گی کہ یہ اہل بیت ہے۔ نشانیاں، اچھا اگر اللہ چاہتا تو نام بھی لے دیتا، اس نے حضرت ابراہیم کے نام کا سورہ نازل کیا ہے، حضرت مریم کا نام قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ کا نام قرآن میں ہے، اور انبیاء کرام کے نام قرآن میں ہے، سرکار کے نام کا۔ تو اللہ چاہتا تو یہ نام بھی لے دیتا قرآن میں، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے کوئی حسد نہیں ہونا، ان کا دور ہی نہیں ہے، ان کا دور ہی نہیں ہے۔ ان کی مثالیں، ان کے کارنامے، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں قرآن میں ذکر ہو گئیں، ہم سنیں گے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ ان کا دور نہیں ہے۔ نبی مکرم کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ خوب مشرکوں اور کافروں نے کر لیا جو مشرکوں اور کافروں کو کرنا تھا۔ اب سرکار دو جہاں اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما لیں، دور تو علی اور اولاد علی کا ہے۔ اگر ان کے نام اللہ نے قرآن میں نازل کر دیے ہوتے تو جو لوگ جعلی الہ بنا سکتے ہیں، یہ اللہ نہیں وہ اللہ، جو جعلی الہ بنا سکتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے۔ اللہ نے مرادوں اور مصداقوں میں الجھنے سے بچا دیا علی مولا کی اور اولاد علی کی صفات کو بیان کر کے۔ ان صفات پہ جو پورا اترے گا وہی اہل بیت ہے، ان پر پورا اترنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔
ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا کیوں بھائی، ان سے کیا مسئلہ ہے، ان سے کیوں مشکل ہے لوگوں کو؟ تو میرے عزیزو، مسئلہ تو اخلاقی ہے، کمزوری اخلاقی کمزوری ہے، مشکل اخلاقی کمزوریوں کی ہے. اور یاد رکھیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت کو مولا علی سے لے کر امام عسکری تک تمام ائمہ اہل بیت کو، اہل بیت عصمت و طہارت کو سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے تکلیف کا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا وہ اخلاقی کمزوریاں تھیں ان لوگوں میں جنہوں نے اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی. اخلاقی کمزوریوں. شاہ صاحب آپ حیدرآباد سے اتنے دور سے چل کر آئے، آگے تشریف آئے. ایک اور بلند صلوات نبی اور بھی بلند صلوات. اللہ وہ جو اخلاقی کمزوریاں جن کی وجہ سے اہل بیت کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک اخلاقی کمزوری ہے بغض. بغض جو جانوروں میں اونٹ میں زیادہ ہوتا ہے. ایک دفعہ بھی مالک اگر اسے مارے گا نا 20 سال بعد بھی یاد رکھے گا کہ مجھے مارا تھا. ٹھیک ہے. بغض، دل کے اندر کوئی گوشہ بنائے رکھنا اپنے مخالف کے لیے، اسے کہتے ہیں بغض. بغضی ہے بغض. یہ ایک سبب تھا بدر کے اندر مولا علی نے جن کے بڑوں کو مارا تھا، وہ دل میں بغض لیے بیٹھے رہے اور اس کا بدلہ لیا انہوں نے مولا علی کی اولاد کے ساتھ. دوسرا سبب ہے اللہ اکبر. عزیزان گرامی، کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہیں، اور خاص طور پر جن کمزوریوں کی وجہ سے اہل بیت کو معاشرے میں نقصان پہنچایا ہے وہ کمزوریاں اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہم میں وہ کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے. وہ جو دوسری کمزوری جس کی وجہ سے اہل بیت کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، سختیوں کا سامنا ہوا، وہ ان کا مضبوطی تھی کہ انہوں نے اس امتحان کو گزار دیا. لیکن اس سے تکلیف پہنچانے والے کو جواز نہیں فراہم ہوگا. یعنی وہ مضبوط تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر رکھا. یہ ان کا کمال تکلیف پہنچانے والے کو جواز فراہم نہیں کرے گا کہ انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں، ہمارے لیے بد دعا بھی نہیں کی. یہ جواز فراہم نہیں ہوگا کہ ظالم ظلم کرتا رہے. اب وہ جو دوسری بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے، وہ بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے حسد. جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عاشور کے دن عصر سے کچھ پہلے، اپنی شہادت سے کچھ پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، یزیدی لشکر سے خطاب کیا. اس میں آپ نے بہت تاریخی بابا کے لہجے کا خطبہ ہے، دادا کے انداز کا، حضرت ابو طالب کے اسلوب کا خطبہ ہے. حضرت ابو طالب کا دیوان پڑھیں گے نا تو پھر محسوس ہوگا کہ حسین کیسے بول رہے ہیں. امام حسین کے اشعار میں، امام حسین کے خطبوں میں حضرت ابو طالب کے اسلوب کی جھلک ہے. یعنی آپ حضرت ابو طالب کے اشعار اور امام حسین کے اشعار برابر برابر رکھیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. تو دونوں اشعار ایسے لگتے ہیں، دونوں کا کلام ایسا لگتا ہے کہ یا یہ حسین نے کہا ہے یا یہ ابو طالب نے کہا. اب بس بھائی ایسا ہی ہے، کمال ہے. یعنی حضرت زید شہید سے جب پوچھا دربار میں کہ جب لائے گرفتار کر کے اور زخمی تھے تو کہا کہ کچھ کہنا ہے، تو حضرت زید شہید نے، زیدی سادات کے مورث اعلیٰ بھی ہیں اور صحیفہ سجادیہ کے راوی بھی ہیں. جی یہ جو صحیفہ سجادیہ کی سند ہے نا، وہ امام زین العابدین نے جو بیان کی ہے تو اس کے جو پہلے راوی ہیں وہ حضرت زید شہید ہیں. انہوں نے پھر اپنے خاندان میں اور اپنے شاگردوں کو بتایا، پھر انہوں نے اپنے اور شاگردوں، اور پھر آگے وہ شاخیں بنی اس کی.
روایت کی سندیں بنی ہیں، پھر روایت کے شجرے بنے ہیں، ان دعاؤں کے شجرے بنے ہیں، پھر کہ کس نے 4-6 طریقے بنے ہیں، بلکہ زیادہ کوئی 8-9 طریقوں سے صحیفہ سجادیہ کہ شجرہ بنتا ہے، مگر ان سارے شجروں کی جو جا کے جڑ بنتی ہے وہ حضرت زید شہید ہے، جنہوں نے اپنے بابا مولا امام سجاد سے سنا ہے۔ تو زید شہید نے جب ان سے کہا گیا کہ کوئی کچھ کہیے، بس اب آپ کچھ دیر بعد آپ کو مار دیا جائے گا، تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کیفیت میں کہ ہونٹ کٹ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، اور آپ کو اسیر لا کے کھڑا کیا گیا تھا۔ مارکۃ العراق، شاہکار، عربی ادب کا شاہکار خطبہ حضرت زید شہید نے دیا، اور سن کر آپ کے ایمان میں اور جلا آئے گی اور بڑھے گا کہ اس خطبے کا عنوان فضائل علی تھی، یعنی اس کیفیت میں جو خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کا عنوان ہے مولا علی کی عظمتیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے حجاج نے آواز دے کر کہا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو، یعنی اس حالت میں بھی بول رہے ہو تو چڑھ کر بول رہے ہو، آسمانوں پر جا کے بات کر رہے ہو، شاہکار خطاب کر رہے ہو، الفاظ کی بندش ہے، الفاظ کی ادائیگی ہے، تلفظ کی مہارت ہے، تو اتنے اس کیفیت میں بھی اس کمال کی گفتگو۔ کہنے لگا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ تو حضرت زید شہید کا جملہ ہے بڑا کمال کا، فرماتے ہیں ہم دیوان ابو طالب اور خطبہ فاطمہ زہرا پڑھ کر ایسے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ خواہش ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہمارے جو دینی مدرسے ہیں ان میں جو فصاحت و بلاغت، عربی فصاحت و بلاغت پڑھائی جاتی ہے، اس میں متنبی اور حماسہ اور جواہر البلاغہ اور جو نصاب کی کتابیں اب تک پڑھائی جاتی ہیں ان سب کو ہٹا کر دیوان ابو طالب پڑھایا جائے، جو بہت ایک کوشش کرنی ہے۔ آئندہ بھی کچھ دن بعد پورے صوبہ سندھ کے اندر ہمارے تقریباً 65 مدرسے ہیں ہمارے، ان سارے مدرسوں کے جو ایک کونسل ہے اس کے صدر صاحب سے ملاقات طے پائی ہے، کچھ اسی طرح کے درد ان کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے اگر یہ والا کام ہو تو علماء کرام کے ہاں بیان کا مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا، علماء کے ہاں الہیہ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو مولا نے اس وقت میں ارشاد فرمایا ام علی سنت غیرتها، خطبہ دے رہے مولا حسین، پلٹیے میں جو کہہ رہا تھا آپ سے، عاشور کے دن عصر سے کچھ پہلے مولا حسین خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ کا جو مخاطب ہے وہ لشکر یزید ہے۔ فرمایا ام علی سنت غیرتها، کیا میں نے کوئی سنت بدل دی؟ ام علی شریعت بدلتها، کیا میں نے کوئی شریعت بدل دی؟ ام علی دماء سفختها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ فرماتے ہیں پھر مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میں نے یہ والے کام کیے ہیں جس کی بنیاد پہ تم مجھے مارنے آ رہے ہو۔ میں نے سنت رسول بدل دی، میں نے شریعت محمدی بدل دی، جی یعنی ایک بڑا پیغام بھی تھا اس کے اندر کہ جو شریعت محمدی بدلے، مارنا ہے تو اسے مارو جسے تم نے اپنا امیر یزید بنایا ہو۔ یعنی حسین مولا کے نزدیک شریعت کوئی بدل دے تو پھر اس کا حق ہے کہ شاید اسے مار دیا جائے۔ تبھی تو آپ یہ خود سوال فرما رہے ہیں، کیا میں نے شریعت بدل دی؟ کیا میں نے کوئی سنت بدل دی؟ کیا میں نے خون ناحق گرایا ہے؟ تو کیونکہ یہ سارے کام وہاں پر تھے، اور جب آپ مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ کون ہے کہ مجھ سے جس کے بارے میں بیعت مانگی جا رہی ہے؟ وہی ہے معلن بالفسق قاتل نفس محترمہ، جو خون ناحق گراتا ہے، جو بے جرم و خطا لوگوں کو مروا دیتا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس کی بیعت کر لوں؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت پہلے فرما چکے ہیں۔ اب کربلا کے میدان میں آپ فرما رہے ہیں اور فرما یہ رہے ہیں کہ کیا میں نے یہ کام کیے ہیں جو تم مجھے مارنے آئے ہو؟ تو یہ تو کسی کے پاس جواب تھا ہی نہیں، یہ تو سبب ہی نہیں تھا۔ تو حضرت نے پھر سوال کیا میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟
تو ایک شخص اپنے گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، بیٹھا تھا اسی پہ کھڑا ہو گیا تاکہ مجمع میں بلند ہو جائے اور بات کرے تو وہ نظر آئے۔ تو اس نے مولا حسین کو آواز دے کر کہا ہم تمہیں مارنے آئے بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کے بغض میں مارنے آئے۔ کس چیز کا بغض ہے بھائی؟ کیا دل میں بٹھائے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تمہارے دل کے اندر ہے کہ جس کا بدلہ تم علی کے بچے سے لے رہے ہو، علی کی اولاد سے لے رہے ہو؟ وہ بہت واضح بات ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ یزید نے جب اسیروں کو لایا گیا، بیویوں کو لایا گیا، تو اس نے اپنے خطبے میں یہی کہا کہ لیت اشیاخی بدر، کاش میرے بدر کے شیوخ بزرگ اجداد ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ علی کے بچے سے لے لیا۔ بغض۔ ایسے ہی جس چیز نے اہل بیت ان کمالات کے باوجود، ان عظمتوں کے باوجود، اہل بیت کو جس اخلاقی کمزوری نے تکلیف پہنچائی وہ ہے حسد۔ اور حسد برا نہیں ہے کہ اس کی تعریف بھی کر دوں، حسد تعریف سے مراد اس کی اچھائی بیان نہیں کر رہا، حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کی تعریف کی ہے اہل علم نے مستحق کے نعمت سے آرزوئے زوال نعمت۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ مستحق کے نعمت سے آرزوئے زوال نعمت، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اب جن کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوں ان سے اگر کوئی یہ آرزو کر رہا ہو کہ ان سے وہ نعمتیں چھن جائیں تو اس کیفیت کو حسد کہا جاتا ہے۔ پوچھ لیا کسی نے میرے مولا علی علیہ السلام سے، مولا یہ آیہ کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن سے ان لوگوں کو حسد ہوتا ہے جن کے پاس نہ نبوت ہے، نہ جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، اور نہ جن کے پاس امامت ہے۔ اللہ نے ہمیں نبوت بھی دی ہے، آسمانی کتاب بھی دی ہے، اور اللہ نے ہمیں ملک عظیم یعنی امامت بھی عطا کی ہے۔ ہمارے پاس یہ کمالات ہیں جس کی وجہ سے ہم سے کچھ لوگ حسد کرتے ہیں۔ ہم ہی محسود ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے۔ بہت روشن بات۔ بغض علی میں اور حسد مولا علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوا۔ اب یہ کتنی روشن بات ہے کہ کیا کمزور اخلاق والوں کی وجہ سے کمالات عطا نہیں ہوں گے؟ اصل تو ان کمزور اخلاق والوں کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور پیروی کرنی ہے ان کی کہ جنہیں اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ ہم ان مجلسوں کو بار بار اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ ہمارا شجرہ روشن رہے کہ ہم اس قبیلے سے جڑے ہوئے ہیں، اس قبیلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ انہی کمالات میں سے ایک کمال اس انداز سے اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا، جس کی تفسیر انشاءاللہ کل سے اور بہتر انداز سے بیان ہوگی، کہ ارشاد ہو رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں۔ پیغام اللہ کا ہے، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ یخشونہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ ہی بہت زیادہ بہتر حساب کرنے والا ہے اور کافی ہے حساب کرنے والا ہے۔ خشیت پروردگار، خوف الہی،
البتہ خوف اور خشیت میں فرق ہے، آگے بات ہوگی، لیکن یہ متباین الفاظ ہے، مترادف الفاظ نہیں ہے۔ خشیت پروردگار رکھنے والے لوگ جن کے وجود پر جو ذکر حاکم ہے، جو وجود حاکم ہے، وہ اللہ کا وجود ہے، انہیں اس کے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنے وجود کو ہر بڑی سے بڑی مصیبت کے لیے آمادہ رکھا۔ کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ، بلکہ میں لفظ بدلوں، کیا نہیں ہوا اس گھرانے کے ساتھ۔ اگر مولا علی سے لے کر امام عسکری تک ہر امام معصوم کی زندگی پر ہم غور کریں تو مصیبتوں کی بھری ہوئی زندگی ہے۔ زہر دے کے مارا جا رہا ہے، تلوار سے مارا جا رہا ہے، زندانوں میں رکھا جا رہا ہے، بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، مرتبہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیفیت بگڑنے لگتی ہے جب یہ متوکل نے امام علی نقی کو پیدل چلایا، خود گھوڑے پر بیٹھا اور کہا ان کو میرے ساتھ چلاؤ۔ حضرت نے فرمایا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں۔ جب حضرت کی یہ توہین ہوئی تو حضرت نے فرمایا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں۔ ناقہ صالح کی جنہوں نے توہین کی تھی نا، وہ پوری قوم 3 دن میں مر گئی تھی، عذاب آیا 3 دن میں وہ مر گئے جنہوں نے توہین کی۔ اور یہی ہوا، اس واقعے کے بعد متوکل کو اسی کے بیٹے نے مار دیا۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں امام موسیٰ کاظم 14 سال قید، بلا تشبیہ، قربان جائیں ہماری نسلیں، ہمارا سب کچھ قربان امام حسین کی اہل بیت کی جوتیوں پر لگی ہوئی خاک پر، ان کے پیروں سے جڑے ہوئے ذرات خاک پر۔ ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا اگر کوئی معتبر انسان 1 مہینے میں بھی جیل میں جائے، قید میں جائے، تو آہستہ آہستہ پوری قوم اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 14 سال قید میں، کبھی سوچتے ہیں، سوچیں تو حالت خیر ہو جائے۔ اس وقت میں چاہنے والے کہاں تھے؟ کچھ نہیں کر پائے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ امام شجم، امام صادق کے مصلے کو کھینچا گیا جب حضرت بیٹھے عبادت کرنے تھے۔ امام تقی کے گھر کو آگ لگا دی۔ امام رضا کو 3 مرتبہ زہر دیا، اور جیسے لے کر گئے نا مدینے سے خراسان، وہ عجیب منظر ہے۔ خود فرماتے ہیں مجھ پر گریہ کرو اور مدینے سے میرے جانے کو ایسے سمجھو جیسے میرا جنازہ جا رہا ہے، اس لیے کہ اب میں واپس آنے والا نہیں ہوں، اور جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے گھر کی میری بہنیں میرے جنازے میں نہیں ہوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو اگر سنیں تو ہر اہل دل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ ہیں، خود نبی کے جنازے میں 11 یا 13 لوگ ہیں۔ نبی مکرم کے جنازے میں 1 لاکھ سے زیادہ تو مدینہ میں مسلمان تھا، اس کے باوجود نبی کے جنازے میں 11 یا 13 لوگ ہیں۔ مولا علی نے دفنا دیا تو پھر اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، تو مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا کہ میں انتظار کرتا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا، 4 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ رات کی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، اور جناب زہرا کی قبر کو بھی ایسے خاک سے یکساں کر دیا تاکہ نشان قبر ہی مٹ جائے، نشان قبر مٹ جائے۔ خود مٹایا ہے، نشان ہٹایا ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں زہرا کو ہم نے قبر کے حوالے کیا۔ پھر اعتراض ہوا امت کو کہ ہمیں اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہے مولا علی کا۔ میرے سنی بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ بھائی جنازے میں کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا تو ضروری ہے نا،
چاروں سمتوں سے کاندھا، اجرکم اللہ، چاروں سمتوں سے کاندھا دیا جائے، مگر مولا علی کے جنازے میں اہل سنت کہتے ہیں آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا اور پیچھے کی جانب سے حسنین جنازہ اٹھا رہے تھے، عقب سے حسنین جنازہ اٹھا رہے تھے۔ تو دو لوگوں نے مولا علی کے جنازے کو اٹھایا، نبی کے جنازے میں، سیدہ کے جنازے میں، مولا علی کے جنازے میں امت کو نہیں بلایا، امت ناراض رہی، اعتراض کرتی رہی کہ ہمیں نہیں بلایا، بار بار کہہ رہے تھے نا، تو پہلا جنازہ امت کے کاندھوں پر دیا، وہ امام حسن کا جنازہ تھا۔ امت نے اتنے تیر مارے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رکھائے۔ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی، کیا گزری ہوگی جناب زینب پر؟ سن لیا آپ نے؟ یہ امام حسن کے جنازے کے ساتھ امت نے کیا۔ پانچواں جنازہ اس گھر کا ہے مولا حسین کا جنازہ، سنیں گے کیا ہوا؟ گھوڑے دوڑا دیے، ایسے گھوڑے دوڑائے کہ جناب زینب پہچان نہیں پائی کہ یہی میرے بھائی کا جنازہ ہے۔ مقتل کا جملہ ہے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی اور جناب زینب لاشے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد نے آواز دے کر پوچھا، پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا۔ مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کھڑی ہو گئی اور مدینے کی طرف رخ کر کے مرثیہ پڑھا، اور مرثیہ یہ تھا کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء، اے اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں، وَهَذَا حُسَيْن مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاء مَقْتُولُ الْأَعْضَاء مَصْلُوبَ الْأَمَامَةَ وَالرِّدَاء۔ نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ سینے پہ لٹاتے تھے، جسے اپنے آپ شانوں پر بٹھاتے تھے، نانا جس کے ہاتھوں میں اپنی زلفیں دے دیتے تھے آپ، یہی حسین ہے جسے زبان چساتے تھے۔ یہ حسین وہ ہے جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی عبا اتار کر لے گئے۔ نانا اس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا، نانا آپ کے بچے کو زمین کربلا پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا، پھر ایک مرتبہ سرد آہ لی، ٹھنڈی سانس لی اور اس کے بعد فرمایا بنا دو کا سب آیا۔ یہ تو آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے کہ کرنا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اسی غم میں ہم رونے اور رلانے والوں میں رہیں۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے جناب امام حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لیں۔ اور پھر بیٹھ گئی بھائی کے برابر میں اور زاد و خطاب ہونے لگی۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ کو تو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، حوصلہ کیجیے۔ فرمان لگی دیکھ رہے ہو میرے بھائی پہ دھوپ آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کرے۔ فرمایا میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ زین العابدین میں کم سن تھی، مدینے کے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے زین العابدین میں مدینے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے؟ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی میرا بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں جائے؟ اجرکم اللہ۔ ایام عزاداری کے ہیں، مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کے ایام ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جب امام حسین کے بدن مبارک پر بیویاں جمع ہو گئی نا، کچھ ہی دیر کے بعد سنیں گے کون آیا؟ کچھ ہی دیر کے بعد سکینہ آئی بابا کے بدن پر۔ بابا کے سر بریدہ لاشے سے لپٹ کے روئی، اس سینے سے راحت لینا چاہتی تھی جس سینے میں سوتی تھی۔
مگر بڑا عجیب منظر ہے مقتل کا کہ جب بیویوں کو لاشیں سے اٹھایا گیا ہے، آپ سن سکتے ہیں گھر کا کوئی عزیز فرد مر جائے تو گھر کی خواتین، عزیز ترین لوگ، قریبی رشتے کے لوگ، اور خاص طور پر اگر باپ کا جنازہ ہو اور بیٹیاں باپ کے جنازے کو رخصت کر رہی ہو، دو احساس ہیں، دو مختلف احساس ہیں۔ ایک مرتبہ تو جنازہ بیٹیوں سے لے جایا جاتا ہے، ایک مرتبہ بیٹیوں کو جنازے سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ وہ جب جنازہ لے کے جایا جانا ہوتا ہے تو تسلی ہوتی ہے کہ دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو حوصلہ دیتے ہیں، بیٹا جانے دو، بیٹا بابا کو جانے دو، بابا کو قبر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اولاد کو یہ سہارا ہوتا ہے، یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ ہمارے بابا کو قبر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اولاد کو اٹھایا جا رہا ہو اور لاشا وہیں چھوڑا جا رہا ہو تو اب یہ بیٹی کہاں صبر کرے جسے پتا ہے میرے بابا کا لاشا دفنایا نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ لاشیں پر آئی ہیں۔ پھر ایک اور آمد آپ کو بتاؤں، وہ جناب رباب کی آمد ہے۔ جناب رباب کی آمد تو کچھ اور آمد ہے۔ امام حسین کا لاشا دو بیویاں نہیں چھوڑ رہی تھی، ایک جناب سکینہ، جناب زینب کی تو بڑی سنگین ذمہ داری تھی نا، بھائی کی امانتوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور ایک جناب رباب، یہ دونوں بیویاں لاشا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مجھ سے بیان نہیں ہوگا، مختم میں لکھا ہوا ہے ان دونوں بیویوں کو اٹھانے کے لیے ظالموں نے تازیانے اٹھائے۔ جناب امام سجاد کی آواز آئی، اماں رباب بابا کو الوداع کہیے۔ امام سجاد کی آواز آئی، سکینہ بابا کو الوداع کہہ دو۔ مڑ کر امام حسین کا لاشا دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب آ رہی تھی نا، اٹھائی جا رہی تھی، تو مڑ کر دیکھا اور فرمایا میرے والی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائی، مگر ایک وعدہ کر کے جاتی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی ہمیشہ دھوپ میں بیٹھوں گی۔ آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہو۔ ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں نا، امام سجاد کے خاص شاگرد ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی۔ وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے کئی دن بعد، کئی مہینوں بعد میں امام سجاد سے کچھ سوالات کرنے آیا۔ پیغام میں نے بھیجا، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے مجھے فرمایا اس وقت میں آ جاؤ۔ جب میں دروازے پر آیا تو کنیز مجھے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں لے کے گئی۔ تو میں نے کیا دیکھا، ایک بیوی ہے جو کالا برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے۔ جب میں دوبارہ واپس جانے لگا تو صحن سے مجھے گزار کر کنیز لے جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا وہ بیوی جو دھوپ میں برقع پہنے بیٹھی تھی، وہاں دھوپ سایہ آ گیا تھا، دھوپ ڈھل گئی تھی، تو وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی ہے جہاں دھوپ تھی۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اسے دھوپ میں بچھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر۔ امام کے رونے کی آواز پر فرمایا ابو حمزہ میری ماں کا باپ ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القاذفین، یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت کا فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں حضرت کے خادموں میں شمار فرما، یا حسین